یہ دیوبندی جو ہے نا یہ کافی بہتر ہے، کیونکہ اور ہے بھی ہے، حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن زمین و اسمان کا فرق ہے بریلویوں اور دیوبندیوں میں توحید کے اعتبار سے دیکھیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں تبلیغی جماعت سے، میں اسی لیے اتنی محبت کرتا ہوں. پھر میں تبلیغی جماعت کے قریب ہو گیا، میں نے کہا یار یہ واقعی. پھر آہستہ آہستہ ہم ایک نماز بریلویوں کی مسجد میں پڑھتے تھے، اگلی دیوبندیوں کی، اس سے اگلی بریلویوں کی، پھر دیوبندیوں کی، اور اس طریقے سے فضائل اعمال کا درس بھی سننا شروع کر دیا کہ یار ٹھیک ہے. یعنی دیوبندی تو ہمارے سب سے بڑے دشمن تھے اور وہ ٹھیک نکلے ایز کمپیئر ٹو بریلویوں کے. اور پھر نماز کا طریقہ بھی کوئی نہیں بدلنا پڑے گا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو بڑی روحانیت فیل ہونی شروع ہو گئی. لیکن ایک پوائنٹ میرے دماغ میں اٹکا ہوا تھا، اور وہ پوائنٹ تھا اسامہ الارمین والا، جو اعلیٰ حضرت نے ان پہ کفر کے فتوے لگائے ہوئے تھے. اب ان گستاخیوں کی تو تعویل ممکن ہی نہیں ہے. تو میں یہ بھی سوچتا تھا کہ اگر دیوبندی ٹھیک ہے تو یہ اعلیٰ حضرت نے جو فتوے لگائے وہ تو ان کے بزرگوں نے ساری گستاخیاں کی ہوئی ہیں، اس سے ان کو چھٹکارا کیسے ملے گا؟ کیونکہ اس کے بغیر تو یہ مسئلہ نہیں حل ہونے کا. یہ میرے دماغ میں یعنی ایک بات اٹکی ہوئی تھی. تو میں نے ایک دن جب دیوبندیوں نے دیکھا اس طرح یہ آ رہے، ظاہر اس وقت مجھے کچھ جانتا تو نہیں تھا، میں ایک عام انسان ہی تھا. تو میں نے دیوبندیوں کے مفتی سے کہا کہ یہ جو آپ نے جو کفر کے فتوے اعلیٰ حضرت نے آپ پہ لگائے ہیں، آپ اس کا ڈیفنس کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو واضح گستاخیاں. ان کا نہیں وہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے پہ نجائز فتوے لگائے ہیں، وہ تو علماء حرمین نے واپس لے لیے تھے. وہ تو بعد میں مجھے پتا چلا نا جب میں نے تحقیق کی کہ وہ ان علماء حرمین نے فتوے واپس نہیں لیے تھے جنہوں نے لگائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، وہ دینے والے اور تھے، لینے والے اور تھے. وہ جنہوں نے فتوے لگائے انہوں نے بالکل ٹھیک لگائے ہوئے تھے، وہ آج تک ویلڈ ہے. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں فجر کی نماز ایک دیوبندیوں کی مسجد میں پڑھنے گیا. اس وقت ہماری عادت تھی کہ ہم یعنی فجر سے بھی 1 گھنٹہ پہلے اٹھتے تھے اور کسی مسجد میں جا کے ہم تہجد کی نماز وہاں پڑھنی ہے اور پھر اشراق تک وہیں بیٹھنا ہے. وہ صوفی جو بننے کا شوق چڑھا ہوا تھا دماغ میں، تو صوفی تو پھر اس طرح ہی بندے بنتے ہیں. اور رات کو عشاء کے بعد مسجد والوں سے ریکویسٹ کر کے بھی ہم کہتے تھے کہ جی آپ ہمیں اجازت دیں ہم رات کو مسجد میں وقت گزاریں. تو یہ بھی ایک روٹین بنانے کی کوشش کی. یعنی وہ ایک ایگزیجریشن شروع ہوگی. تو فجر کی نماز کے بعد میں نے اس عالم سے کہا کہ ان فتووں کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا جی فتووں کے تو جواب دیے ہوئے ہیں انہوں نے، علماء نے ہمارے. میں نے کہا جی وہ کوئی کتاب ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا کون سی؟ انہوں نے کہا جی المحنت علی المحنت. یہ پہلا دن تھا 2007 میں جب مجھے تعارف ہوا کہ یہ المحنت علی المحنت بھی کوئی کتاب ہے. میں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا جی وہ ایک ایک چیز کا منہ توڑ جواب دیا ہوا ہے انہوں نے اسامہ الارمین کا. میں نے کہا وہ کتاب کہاں سے ملے گی؟ انہوں نے کہا جی آپ میرے پاس پڑھی ہوئی ہے. وہ انہوں نے مجھے وہ پیلی سی وہ کتاب دی جس کا PDF جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے ہماری ویب سائٹ پہ، اور جتنی مٹی اس کی میں نے پلید کی ہے، کبھی کسی بریلوی نے نہیں. ورنہ تو اس مفتی کو اگر پتا ہوتا کہ المحنت کے ساتھ جو کچھ چیز بندے نے کرنی ہے مستقبل میں تو وہ کبھی مجھے کتاب ہی نہ دیتا. تو 2007 میں وہ کتاب جب میرے ہاتھ لگی، میں فجر کے وقت انہوں نے مجھے دی، میں ناشتہ کیا، میں چلا گیا آفس. شام کو آ کے میں نے رات لگا کے پوری کتاب پڑھ لی. اور اس کتاب کو پڑھ کے مجھے پہلی دفعہ آئیڈیا ہوا کہ یار بریلویوں اور دیوبندیوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں یہ بھی وہی والی مانتے ہیں. اصل جو خبیث فرقہ ہے نا، یعنی میرا اس وقت یہ وہ وابی ہیں، یہ اہل حدیث. کیونکہ اس میں پوری کتاب کا جو مقدمہ ہے نا المحنت کا یہ ہے کہ اسامہ الارمین میں اعلیٰ حضرت نے اس وقت کے صوفی جو سلطنت عثمانیہ کے علماء تھے جنہوں نے وہ 4 مسلوں کی بدعت بھی جاری کی ہوئی تھی 1517 سے 1917 تک، اور انہی علماء نے اعلیٰ حضرت کو مجدد بھی ڈکلیئر کیا. انہوں نے اعلیٰ حضرت کی جو کتاب اسامہ الارمین تھی اس سے یہ کنسیو کیا کہ دیوبندی فرقہ یہ وہابی نجدی ہے، محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والے ہیں، اس وجہ سے یہ گمراہ ہے اور یہ گستاخ ہے. انہوں نے 26 کوشچن لکھ کے دیوبند میں بھیجے، اور ان کے جوابات میں المحنت علی المحنت شیخ زکریا کاندلوی کے جو مرشد تھے خلیل احمد سہارنپوری، انہوں نے وہ لکھی اور وہ عربی میں جواب دیا. کتاب کا انہوں نے نام رکھا تھا حسام الحرمین، حرمین کی تلوار. انہوں نے جواب میں رکھا المحنت علی المفند، ہند کی تلوار. ایک
سٹھیائے ہوئے پاگل بابے المفند آمزہ بریلوی کے اوپر. وہ کیونکہ عرب ملکوں میں نا ہند کی تلوار بڑی مشہور تھی، کیونکہ یہ لوہے کی صنعت ہے ایک فیلڈ، اس میں ہند کے لوگ نبی الاسلام کے زمانے میں بھی بڑے آگے تھے. یہ المہند کی ٹرم نبی الاسلام صحابہ کے زمانے میں تھی. المہند کہا جاتا تھا یار یہ ہند کی تلوار ہے، جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا یار یہ جو ہے وہ سواتی ٹوپی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ خرمانی جو ہے وہ مشہور ہے کوئٹہ کی، ٹھیک ہے، عام جو ہے وہ ملتان کا مشہور ہے. اس طرح جو صنعت کی فیلڈ میں ہوتی تھی نا اس میں ہند کی تلوار مشہور تھی، اسے المہند کہا جاتا تھا. تو انہوں نے تلوار کا مقابلہ تلوار سے کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو بالکل یہ وابی نہیں ہے. اور پھر وہ سارے عقیدے جو صوفیوں والے تھے انہوں نے مانے. اچھا اس کتاب کو مجھے پڑھ کے لگا کہ یار برولی جو بندیوں میں تو سوائے گستاخانہ عبارتوں کے اور تو کوئی فرق نہیں ہے. میلاد یہ بھی مانتے ہیں، میلاد وہ بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی بزرگ بابوں کے وسیلے اور توسل کے قائل ہیں، وہ بھی قائل ہیں، یہ بھی نبی الاسلام کی قبر مبارک کی زندگی کو برزخی نہیں دنیاوی مانتے ہیں، وہ بھی دنیاوی مانتے ہیں، یہ بھی وابیوں کو گمراہ سمجھتے ہیں، وہ بھی وابیوں کو گمراہ سمجھتے ہیں. لہذا میں نے کنکلوڈ کر لیا کہ اچھا اصل مسئلہ جو ہے نا وہ ہے وہابی فرقہ اہل حدیث. اور یہ اہل حدیث فرقہ ہی ہے جس نے دیوبندیوں میں سختی پیدا کی ہے کئی معاملات کے اندر، جس کی وجہ سے یہ کئی معاملات میں ڈیویٹ کر گئے ہیں فقہ حنفی سے. اور بریلوی جو ہے وہ ان کی ضد میں دوسری طرف نکل گیا. اسی دوران ہمارے ایک آفس کے کولیگ تھے، انہوں نے کہا جی ادھر G11 میں ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں دیوبند کے، ہم آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور اسی دوران 2007 میں 2 نومبر کو رائے ونڈ اجتماع میں بھی میں گیا، چونکہ تبلیغی جماعت سے اٹیچ ہو چکے تھے، وہاں کا بھی ماحول آبزرو کیا. ان کے سٹال پہ بھی گیا تو وہاں پہ بھی قرآن کا ترجمہ کوئی نہیں تھا. میں اسپیشلی چیک کیا کہ قرآن کا ترجمہ یہاں انہوں نے کس کا رکھا ہے. انہوں نے کہا جی وہ حضرات نے کہا اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. قرآن تو کہتا ہے قرآن اختلاف ختم کرنے آئی یہ کتاب، ان کا جی پیدا ہوتا ہے. وہاں پہ وہی شیخ زکریا کانوی کی کتابیں پڑھی تھی، فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل درود، فضائل حج، یہ 5-7 کتابیں تھیں. تو خیر وہ جو رائے ونڈ جس کے ساتھ بھائی کے ہم گئے تھے اسی نے کہا جی یہاں پہ ایک بڑے مفتی بھی ہیں دیوبندیوں کے. اچھا اوپر انہوں نے لبادہ یہ اڑا ہوا ہے کہ جو تبلیغی جماعت ہے نا یہ اسلام کی خدمت کر رہی ہے، بیسیکلی یہ دیوبندی جماعت ہے، لیکن اس کو ڈکلیئر نہیں کرتے. دیوبندیوں سے کافی بہتر ہے، ان میں ٹالرنس زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو جو کٹر دیوبندی فرقہ ہے، کیونکہ یہ دعوت کا کام جو کر رہے ہیں. خیر ان کا جی مفتی صاحب ہے. بہرحال ان کے مسئلے جب پھنستے ہیں نا تو لے کے دیوبندیوں کے پاس جاتے ہیں. تو ان کا جی آپ کو وہاں لے جاتے ہیں. میں نے کہا یار مجھے کچھ اعتراضات ہیں. تو وہ چلے گئے ہم. تو مفتی دیوبندیوں کا کہنے لگا جی وہ آپ نے وہ اختلاف امت اور صراط مستقیم پڑھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں میں نے پڑھی ہوئی ہے کتاب. تو میں نے کہا اچھی کتاب ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں جھوٹ بھی لکھی ہوئی ہیں. کہتا جی یہ کیسے؟ وہ بریلوی آپ کو جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی کی پڑھنے کے لیے دیں گے جس میں ثابت کیا گیا کہ جنتی فرقہ بریلوی ہے. دیوبندیوں نے اس کے مقابلے میں کتاب لکھی ہوئی ہے اختلاف امت اور صراط مستقیم، اور اہل حدیث نے لکھی ہوئی ہے تلاش حق، اور شیعہ نے لکھی ہوئی ہے میں بھی سچوں میں ہو جاؤں. وہ تجانی صاحب ایک سوڈان کے مالکی تھے، وہ شیعہ ہوئے، انہوں نے کتاب لکھی. ساروں نے اپنے اپنے فرقوں کی نا وہ کتابیں رکھی ہیں جس میں لائف سٹوریز ہیں. جیسے ہمارا لائف سٹوری سیشن ہے نا، اس میں ان کی لائف سٹوریز ہیں کہ ہم کس طرح چینج ہوئے، اور یہ وہ والا اس طریقے سے وہ کتابیں ہیں. یا فرقوں کے اختلافات بریف کیے گئے ہیں جال حق میں اور اختلاف امت اور صراط مستقیم. میں نے کہا اس میں تو انہوں نے انگوٹھے چومنے کو غلط لکھا ہے، جبکہ انگوٹھے چومنے والی روایتوں کو حنفی علماء نے صحیح قرار دیا ہوا ہے رد المختار فتاوی شامی میں، در مختار کے حاشیے میں. اور وہ تو اعلیٰ حضرت سے پہلے بزرگ ہیں، 1252 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور وہ تو کامن ہے. تو آپ لوگ انگوٹھے کیوں نہیں چومتے؟ تو اس نے کہا روایتیں ضعیف ہیں. میں نے کہا ضعیف روایتیں تو فضائل اعمال میں بھی ہیں اور فضائل میں تو قبول ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں وہ فضائل ہیں لیکن وہ چونکہ اب آپ کو پتا ہے بریلوی کرتے ہیں نا اس لیے اب ہم نہیں انگوٹھے چوم سکتے. میں نے کہا واہ، یہ اصل بات ہے جو اس کے منہ سے نکل گئی کہ چونکہ بریلوی چومتے ہیں، گرچہ فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے رد المختار میں، فتاوی شامی میں رد المختار کا جو حاشیہ ہے در مختار کا رد المختار کے نام سے، کہ آپ نے اذان کے جواب میں دونوں دفعہ انگوٹھے چومنے ہیں اور ایک دفعہ کہنا ہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور دوسری دفعہ کہنا ہے
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا پھر ایک اس سے مس ہینڈلنگ ہو گئی. میں نے کہا اچھا مجھے بتائیں آپ نماز میں جب یہ تشہد پڑھتے ہیں اس میں اختلاف ہے نا بریلویوں کا اور دیوبندی اہل حدیث کا, تو یہ السلام علیکہ ایھا النبی جو ہے یہ تو وہی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ, تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہتا نہیں قبر رسول پہ پڑھ سکتے ہیں, یہاں نہیں پڑھ سکتے. میں نے کہا یہاں ہم نماز میں پڑھتے ہیں, کیسے نہیں پڑھ سکتے؟ ہاں آپ حاضر و ناظر کے عقیدے سے اختلاف کر سکتے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں جی یہاں پہ یہ درود پڑھنا بدعت ہے, غلط ہے. میں نے کہا نماز میں ہے. وہ کہتا ہے نماز میں جو ہے نا وہ شب معراج کی گفتگو ہے, تو ہم اس کو حکایتاً سٹوری کے طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب وہ بات کر رہا تھا بریلوی کے ساتھ, بریلوی تو دیوبندیاں نو کھنگن بھی نہیں دیندے. میں کہ حکایتاً کتے لکھے ہیں کہ شب معراج کی گفتگو ہے؟ یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ تشہد نبی علیہ السلام نے اس طرح تعلیم فرمایا. ابن مسعود کہتے ہیں جیسے قرآن کی آیات ابن عباس کا قول ہے, اور ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کے تشہد تعلیم فرمایا. اور یہ انشائیہ ہم پڑھتے ہیں, ہم اللہ کے نبی پہ سلام پڑھتے ہیں, کیونکہ آگے الفاظ ہے جب تم سلام پڑھو گے تو زمین و آسمان میں ہر نیک مخلوق تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اچھا میں نے کہا یہ تو واضح حدیث ہے, یہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں حکایتاً ہے؟ یہ تو انشائیہ ہے, انٹینشنلی ہے. تو میں نے کہا مجھے قرآن و سنت سے دلیل دے. جب میں نے یہ جملہ بولا, اور میں بول رہا کیا تھا, بریلویوں کی حق میں بول رہا تھا, اور دلیل کیا, قرآن و سنت کی. اس کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا. اس نے کہا یہ جو جس قسم کی تم باتیں کر رہے ہو نا, ان قریب تم اہل حدیث ہو جاؤ گے. یہ جو تم نے گمراہ کن باتیں شروع کی ہوئی ہیں یہ قرآن و سنت سے دکھاؤ. میں نے مسجد میں اسے کہا, میں نے کہا اہل حدیث کو تو میں کافر سمجھتا ہوں قادیانیوں کی طرح, نعوذ باللہ, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. یہ بھی میرے اہل حدیثوں نے کلپ کاٹا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے فیس بک پہ گلے پھاڑنے والوں نے چڑھایا ہوا ہے, جو میں سٹوری کے طور پہ سنا رہا ہوں. تو میں نے کہا ان کو تو میں کافر سمجھتا ہوں, آپ ان کا حوالہ مجھے دے رہے ہو. کہتے نہیں, یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو, جو بھی یہ بات کرتا ہے وہ اہل حدیث ہو جاتا ہے. میں نے کہا دیکھو میں تو کوئی نہیں ہوں اہل حدیث, وہ تو نجدی فرقہ ہے, شیطان کا سینگ ہے, اور یہ جو کچھ ہمیں پڑھایا گیا تھا.